بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی انبیاء دی وراثت ہے۔ اور انبیاء دے وارث کون نے؟ انبیاء دے حقیقی وارث زمین دی پشتے سوائے مسلمانہ تو کوئی نہیں۔ انبیاء دے وارث حقیقی وارث سوائے مسلمانہ تو زمین دی پشتے کوئی نہیں۔ تو لہٰذا مسجد حرام بھی مسلمانہ دی ہے، مسجد نبوی مسلمانہ دی ہے، مسجد اقصی بھی مسلمانہ دی۔ حقیقی وارث مسجد اقصی دے بھی مسلمان، کوئی اور نہیں ہے۔ جو کشیدگی بڑی ہے یہ اندر خوشخبری آئی ہے، اللہ دی توفیق نال ایسی بچھاڑ دیتی ہے مجاہدین نے کہ اجے تک سبل نہیں رہے۔ حالانکہ جدید ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کولوں اور پورا یورپ اسرائیل دی پشت پناہی کر رہا، امریکہ نے بیڑے بھیج دیتے، اس دے باوجود بھی سمجھ نہیں رہا کی ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا کی بن گیا۔ بڑے بڑے اس دے جرنیل گرفتار نے، کئی علاقے دے منہدم ہو چکے نے، لوگ دوڑ رہے نے۔ حالانکہ مسلمانوں اور اسرائیل دے یہودیاں چ بڑا فرق ہے۔ ساڈے بچیاں نو، ساڈے جواناں نو، ساڈے بڑیاں نو گن اٹھان دا پتہ نہیں ہے، پکڑنے دا پتہ نہیں ہے۔ انہاں دا بچہ ٹریننگ یافتہ، بچہ ٹریننگ یافتہ، اس دے باوجود دوڑاں لگی ہیں، ایئرپورٹ تے لمبیاں قطاراں نے، ڈر رہے نے کہ سانو نکال دیو۔ یہ جہاد دی برکت ہے، اللہ تعالیٰ دی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ دی مدد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پشین گوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عدد ستن، قیامت دیاں 6 نشانیاں گن لو، قیامت دیاں 6 نشانیاں، بین یدی الساعہ موتی، فرمایا قیامت دی نشانیاں جو ایک نشانی میری موت ہے کہ میں فوت ہو جانا، اور فرمایا ثم فتح بیت المقدس، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس نو فتح کرے گا، کہ بیت المقدس فتح ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشین گوئی کر گئے، انشاءاللہ اس میں فتح ہونا ہے۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اس وقت جو ارض مقدس فلسطین دے حالات نے، بیت المقدس دے جو موجودہ کشیدگی بڑھ چکی ہے، اس تناظر چ انشاءاللہ چند گزارشات اپنی اور اپنے سامعین دی اصلاح واسطے عرض کرانگا۔ ملک شام جس دی عظمت، شان اور رفت دے اندر، فضیلت دے اندر بہت ساری احادیث مروی نے، اس وقت جو موجودہ فلسطین ہے، لبنان ہے، اردن ہے اور شام ہے، ایک زمانے چ اس سارے علاقے نو شام کیا جاندا سی، اور اس وقت فلسطین الگ ہو گیا، اردن اور لبنان الگ ہو گئے، لیکن اس سارے علاقے نو شام کیا جاندا سی، اور اس دے متعلق ہی احادیث مروی نے، قرآن دی آیات مروی۔ فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ، اور اسی اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو نجات دیتی، وَلُوتًا، اور لوط علیہ السلام نو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین دی طرف، بارکنا فیہا للعالمین، جس دے اندر برکت ہے جہان والیاں واسطے۔ مفسرین نے اس تو مراد فلسطین دا علاقہ، ارض مقدس، بیت اللہ اور بیت المقدس نو مراد لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دی ایک کثیر تعداد اس ارض مقدسہ دی طرف بھیجی۔ یہ اعزاز بھی اس سرزمین نو حاصل ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دے کئی انبیاء ہجرت کر کے اس زمین دی طرف، بیت المقدس دی طرف آئے، یہ اعزاز بھی اس سرزمین نو حاصل ہے۔ اور کئی انبیاء نے جو کہ دوسرے علاقیاں دے اندر مبعوث ہوئے، اور آخر تے اس نو اپنا مسکن اور اپنا گھر بنایا، اور کئی انبیاء نے دعاواں کیتیاں کہ اللہ ساڈا آخری وقت اس سرزمین تے آئے، جنہ دے اندروں ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوشع علیہ السلام نے، اور اسی طرح داود علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، حضرت زکریا
اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام یہ دعاواں کرتے رہے اور اس علاقے دی زینت بنے، مسکن بنایا اور اللہ تعالیٰ دی دین دی اشاعت اور ترویج واسطے کوشش کرتے رہے۔ قرب قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو بھی اس سرزمین تے اتارن گے، یہ بھی ایک اعزاز اس سرزمین نو حاصل ہے۔ اور فلسطین اور مسجد اقصی اس نو ایک اعزاز ایسا بھی حاصل ہے جو پوری زمین تے کسی اور جگہ نو حاصل نہیں ہے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تمام انبیاء یک بارگی مسجد اقصی چ اکٹھے ہوئے، تمام انبیاء یک بار مسجد اقصی دے اندر اکٹھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے انبیاء دے اجتماع نو جماعت کروائی۔ یہ اعزاز بھی سوائے اس مسجد تو کسی اور نو حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے مسجد اقصی دا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ دی پیدائش مکہ المکرمہ دے اندر ہے، اور آپ دی بعثت بھی مکہ المکرمہ دی ہے۔ پیدا بھی مکہ المکرمہ چھوئے اور مبعوث بھی مکہ المکرمہ چھوئے، یعنی نبوت بھی مکے چ ملی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت معراج کروایا گیا تو مسجد اقصی سب تو پہلے لے جایا گیا۔ مسجد اقصی دی اس علاقے فلسطین دی سیر کروائی گئی، اور معراج دا آغاز مسجد اقصی تو ہویا۔ یہ بھی اعزاز اس مسجد نو حاصل ہے، کسی اور جگہ نو حاصل نہیں ہے۔ مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس دی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے گئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے کہ مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کردے رہے اور ارض مقدسہ دی طرف گئے، اور ارض مقدسہ تو فلسطین مراد ہے، مسجد اقصی مراد ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نو حکم دیتا کہ اس سرزمین چ داخل ہو جاؤ۔ مصر دے اندر بنی اسرائیل تے ظلم ڈھائے جا رہے سی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نو حکم دیتا کہ تسی اس زمین دی طرف نکلو۔ قرآن نے حکم دیتا ہے یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ، ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدسہ دی طرف جو اللہ نے تواڈے مقدر چ لکھ دیتی۔ یعنی یہ ارض مقدسہ پکیزہ زمین انہاں لوگوں واسطے ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار نے، کسی اور واسطے یہ جگہ مقدسہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بابرکت زمین دی طرف اپنی قوم نو ہجرت کرنے دا حکم دیتا۔ سلیمان علیہ السلام دا دور آیا، فرمایا ولی سلیمان الریح آصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ سلیمان علیہ السلام واسطے اسی تندو تیز ہواواں نو تابع کر دیتا، جو کہ اس سلیمان علیہ السلام دے حکم نال چل دیاں سی، الی الارض التی، اس زمین دی طرف بارکنا فیہا جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیتی ہے۔ تمام مفسرین نے اس تو مراد فلسطین لیا ہے، مسجد اقصی نو مراد لیا ہے کہ وہ بابرکت زمین مسجد اقصی ہے۔ سلیمان علیہ السلام واسطے تند و تیز ہواواں اس علاقے چل دی، تو یہ اعزاز بھی مسجد اقصی نو حاصل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماندے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ مریم علیہ السلام اور اس دی ماں نو اسی ایک نشانی بنایا، مریم اور اس دی ماں نو اسی نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور اسی انہاں نو ایک ٹیلے تے جگہ دیتی، ایک بلند ٹیلے تے اسی جگہ دیتی، ذات قرار، جو کہ انتہائی پرامن جگہ ہے، وَمَعِین، اور اس دے قریب ایک چشمہ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، اطمینان والی جگہ ہے اور چشمہ بھی ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ اِلیٰ ربوہ تو مراد جو ٹیلہ ہے، اس ٹیلے تو مراد ارض مقدسہ مسجد اقصی ہے، بیت القدس ہے۔ تو یہ اعزاز بھی بیت المقدس نو حاصل ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے زمین دی پشت دوسرے نمبر تے بننے والی مسجد بھی مسجد اقصی ہے،
اعزاز بھی مسجد اقصی نو حاصل ہے کہ زمین دی پشت تے دوسرے نمبر تے جو مسجد بنی ہے اس دا نام مسجد اقصی ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا کہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے زمین تے کیڑی مسجد بنائی گئی؟ سب تو پہلے زمین تے کیڑی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، سب تو پہلے مسجد حرام زمین دی پشت تے بنی، مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ سب تو پہلے یہ بنی۔ کہنے لگے کہ قلت ثم ایون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام مسجد حرام تو بعد دوسرے نمبر تے کیڑی مسجد بنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرے نمبر تے مسجد اقصی بنی ہے جو فلسطین دے اندر ہے، جتھے آج کل کشیدگی ہے، لڑائی ہے۔ کہنے لگے کہ قلت کم کان بینہما، قلت کم کان بینہما، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مسجدوں دے اندر فرق کتنا ہے؟ کتنے عرصے بعد دوسری مسجد بن گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال بعد بیت الحرام تو 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ پہلے مسجد حرام بنی ہے، اس تو 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ اعزاز ہے کہ زمین دی پشت دوسری بننے والی مسجد مسجد اقصی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ساڈی ہے، جو لڑائی دی وجہ ہے، سبب ہے۔ یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ساڈی ہے، مسلمانوں دا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ساڈی ہے۔ یہودی کہندے نے کہ ہیکل سلیمان مسجد اقصی سی، سلیمان علیہ السلام دا تخت مسجد اقصی سی، سلیمان ساڈا نبی ہے تو لہذا مسجد اقصی ساڈی۔ مسلمانوں دا دعویٰ ہے کہ نہیں، ساڈا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ساڈی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودیاں دی مسجد کس طرح ہے اور مسلمانوں دی کس طرح ہے۔ یہ حدیث تسا دیکھ لی کہ پہلی مسجد زمین دی پشت بنی ہے مسجد حرام، دوسری مسجد بنی ہے مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ جو لوگوں واسطے سب تو پہلے مسجد بنائی گئی ہے للذی ببکہ، وہ مکے دے اندر ہے، مسجد حرام۔ تو قرآن نے واضح کر دیتا کہ مسجد حرام سب تو پہلے بنے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث نے بیان کیتا کہ دوسرے نمبر تے مسجد اقصی بنی، دوسرے نمبر تے مسجد اقصی بنی۔ بیت اللہ نو بنایا کس نے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ بیت اللہ نو بنیاداں تو اٹھایا ہے ابراہیم اور اس دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یعنی بیت اللہ نو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ بات واضح، کئی دفعہ تسی سنیا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ مسجد اقصی نو سلیمان علیہ السلام نے بنایا اور جنہ کو بنوایا، یہ بات بھی بڑی مشہور ہے۔ شریعت نو دیکھا جائے تو مسجد اقصی دا نو شروع کیتا ہے داؤد علیہ السلام نے، اور اس کو مکمل کیتا ہے سلیمان علیہ السلام۔ یہ بات بھی واضح ہوگی کہ پہلا گھر مسجد بیت اللہ ہے، دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ پہلی نو تعمیر کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل نے، دوسری نو تعمیر کرنے والے داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے۔ یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی، لہذا ساڈی۔ تو بھائیو دیکھیے، یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ بیت الحرام جو ہے پہلی دفعہ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اور یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے کہ مسجد اقصی پہلی دفعہ داؤد اور سلیمان نے بنائی، یہ بات بھی واضح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بیت اللہ بنی، دوسری مسجد اقصی بنی، دونوں فرق کتنا ہے؟ 40 سال کا۔ ہن اگر دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے،
ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نو دیکھا جائے تو انہاں دے درمیان فرق ہے 1000 سال دا. انہاں دے درمیان فرق ہے 1000 سال دا. ابراہیم علیہ السلام تو 1000 سال بعد داؤد علیہ السلام آئے نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو انہاں دے آن تو 1000 سال پہلے ہی بیت اللہ تعمیر کر دیتا. اگر یہ مانیا جائے کہ پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی کی تھی اور مسجد اقصی دی پہلی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، تو پھر یہ رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث جو صحیح بخاری ہے کہ 40 سال دا فرق ہے، یہ جھوٹی ثابت ہوندی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پہلی دفعہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ بیت الحرام نو، مسجد حرام نو سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی. سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے مسجد حرام نو بنایا، 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی بنائی. پھر انہاں بنیاداں تے ہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کیتا، اور انہاں بنیاداں تے ہی دوبارہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا. تو جو شروع تو چلتی آ رہی ہے وہ یہودیاں دی کس طرح ہو سکتی. اور پھر دیکھیے بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ انبیاء دی وراثت ہے، انبیاء دی وراثت ہے. اور انبیاء دے وارث کون نے؟ انبیاء دے حقیقی وارث زمین دی پشت سوائے مسلمانہ تو کوئی نہیں. انبیاء دے وارث، حقیقی وارث سوائے مسلمانہ تو زمین دی پشت کوئی نہیں. تو لہذا مسجد حرام بھی مسلمانہ دی ہے، مسجد نبوی مسلمانہ دی ہے، مسجد اقصی بھی مسلمانہ دی. حقیقی وارث مسجد اقصی دے بھی مسلمان، کوئی اور نہیں ہے. اعزاز اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی نو دیتا ہے. اور دیکھیے جو کشیدگی بڑی ہے، یہ اندر خوشخبری آئی ہے. اللہ دی توفیق نال ایسی بچھاڑ دیتی ہے مجاہدین نے کہ اجے تک سبل نہیں رہے. حالانکہ جدید ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کولوں، اور پورا یورپ اسرائیل دی پشت پناہی کر رہا. امریکہ نے بیڑے بھیج دیتے، اس دے باوجود بھی سمجھ نہیں رہا کی ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا کی بن گیا. بڑے بڑے اس دے جرنیل گرفتار نے، کئی علاقے دے منہدم ہو چکے نے، لوگ دوڑ رہے نے. حالانکہ مسلمانہ اور اسرائیل دے یہودیاں چ بڑا فرق ہے. ساڈے بچیاں نو، ساڈے جواناں نو، ساڈے بڑیاں نو گن اٹھان دا پتہ نہیں ہے، پکڑنے دا پتہ نہیں ہے. انہاں دا بچہ ٹریننگ یافتہ، بچہ ٹریننگ یافتہ، اس دے باوجود دوڑاں لگی ہیں. ایئرپورٹ تے لمبیاں قطاراں ڈر رہے نے کہ سانو نکال دیو. یہ جہاد دی برکت ہے، اللہ تعالیٰ دی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ دی مدد ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پشین گوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عدد ستن، قیامت دیاں 6 نشانیاں گن لو، قیامت دیاں 6 نشانیاں. بین یدی الساعہ موتی، فرمایا قیامت دی نشانیاں جو ایک نشانی میری موت ہے کہ میں فوت ہو جانا. اور فرمایا ثم فتح بیت المقدس، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس نو فتح کرے گا. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس فتح ہوئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشین گوئی کر گئے. تو انشاءاللہ اس میں فتح ہونا ہے. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے چ پیدا ہوئے، نبوت مکے چ ملی، لیکن معراج دے موقع تے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی چ لے گئے. پھر مسجد اقصی تو براق آئے اوپر لے کے گیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اسلام دا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دی ابتدا مکے چو کیتی ہے، اسلام دی ابتدا مکے چ ہوئی ہے، اور اسلام مکمل اور اتمام اسلام دا اور اسلام دا جو خاتمہ ہے وہ اس سرزمین فلسطین تو ہوئے گا، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کرنے گے. امام مہدی نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مسکن فلسطین نو بنانا،
اور یہودیاں نو قتل کرنا. حدیث دے اندر الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لکن گے, چھپن گے, حتیٰ کہ کسی پتھر دے پیچھے جان گے تو پتھر بول کے کہے گا یا مسلم تعال خلفی یہودی, میرے پیچھے یہودی ہے, مسلمان آ, فقتل, اس کو قتل کر دے. درخت دے پیچھے یہودی چھپ جان گے, درخت بول کے کہے گا یا مسلم تعال, اے مسلم آ جا, میرے پیچھے یہودی. انشاءاللہ یہودیاں دا قبرستان اے علاقہ بنے گا, سانو امید ہے. اور دیکھیے مسجد اقصی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا, اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی چ نماز پڑھنے دا کتنا ثواب؟ بلکہ سوال ہویا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بہتر ہے یا مسجد اقصی بہتر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عظمت دے اعتبار نال میری مسجد نبوی اقصی نالوں بہتر ہے. لیکن فرمایا کہ مسجد اقصی دے اندر بھی نماز پڑھنے دا بڑا اجر ہے. یا رسول اللہ کتنا اجر ہے؟ فرمایا 250 نمازاں دا ثواب ہے ایک نماز پڑھن دا. فرمایا بیت الحرام دے اندر کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو حرم دے اندر بیت الحرام چ ایک نماز پڑھے گا اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب دے. یا رسول اللہ مسجد نبوی چ کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو مسجد نبوی چ ایک نماز پڑھے گا اللہ 1,000 نماز دا ثواب دے. یا رسول اللہ مسجد اقصی چ کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو مسجد اقصی چ ایک نماز پڑھے گا اللہ 250 نمازاں دا ثواب دے. یہ شان ہے مسجد اقصی دی. مستدرک حاکم دے اندر روایت ہے کہ مسلمانہ دے دلاں دے اندر جس طرح بیت اللہ دی محبت ہے, مسجد نبوی دی محبت ہے, اسی طرح مسجد اقصی دی بھی محبت ہے. اور اس محبت نو کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں نکال سکتا. اور دیکھیے تسی دیکھ رہے ہو کہ جو کشیدگی بڑی ہے ہر مسلمان دی تڑپ بھی بڑی ہے. کیوں؟ پیار ہے مسجد اقصی دے نال. ایک قبلہ اول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, پھر قبلہ تبدیل ہویا. اللہ اکبر. اور دیکھیے مسجد نبوی جو ہے, مسجد اقصی, یہ اندر نماز پڑھنا گناہاں دا کفارہ بھی بنتا, گناہاں دا کفارہ بھی. دیکھیں نا, فرمایا کہ جو بیت اللہ دا حج کر کے واپس آندا ہے نا, وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ جی میں آج ہی اس دی ماں نے اس نو جنم دیتا ہے. جو حلال دا پیسہ لگا کے جائے اور فسق و فجور تو بچے, تمام ارکان اچھی طرح ادا کرے تو اللہ وہ دے پچھلے گناہ معاف کر دیندہ ہے. حج دی برکت ہے, عمرے دی برکت ہے. یا رسول اللہ جو مسجد اقصی جائے اور اس نیت نال جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثواب دی نیت نال, ثواب دی نیت نال سوائے 3 مسجداں چو کسی اور مسجد دی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے. 3 مسجداں کیڑی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 مسجد حرام جو مکہ دے اندر ہے, خانہ کعبہ بیت اللہ. نمبر 2 مسجد نبوی جو میری مسجد ہے مدینے دے اندر. نمبر 3 مسجد اقصی. فرمایا ثواب دی نیت نال انہاں تیناں دی طرف تو سفر کر سکتے ہو, اللہ کسی اور دی طرف ثواب دی نیت نال نہیں جانا. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لما فرغ سلیمان ابن داود من بنائی بیت المقدس, کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیت المقدس نو تعمیر کرن تو بعد فارغ ہوئے, فارغ ہو گئے نا, سأل اللہ ثلاثا, تو ہاتھ اٹھا کے 3 دعاواں کیتیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابن ماجہ دی حدیث نسائی چ بھی ہے, فرمایا کہ سأل اللہ ثلاثا, پھر 3 دعاواں کیتیاں. نمبر 1 دعا کیتی کہ اللہ حکمن یصادف حکمہ, حکمن یصادف حکمہ, اے اللہ جو میں فیصلہ کراں وہ میرے فیصلے نو یا اللہ اپنا فیصلہ بنا لے, یعنی میرا فیصلہ تیرے حکم دے مطابق ہی ہوئے, میرے کو غلطی نہ ہو جائے فیصلے چ. یہ دعا کی تھی پہلی. نمبر 2 فرمان لگے وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, اے اللہ ایسی بادشاہی مینوں دے دے کہ میرے تو بعد کسی اور دے حصے چ ایسی بادشاہی آئے ہی نہ, آئے ہی نہ. اور تیسری دعا کی تھی فرمان لگے وَإِلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدِ أَحَدٌ,
لا یرید الا الصلاۃ فیہ الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. تیسری دعا کیتی ہے اللہ زمین دی پشت زمین دے جس مرضی کونے تو کوئی بندہ چلے مسجد اقصی دا عزم کر کے ارادہ کر کے کہ میں مسجد اقصی چ نماز پڑھنی، یا اللہ پہنچ جائے نماز پڑھے، نماز پڑھ کے یا اللہ جدو نکلے اس طرح واپس ہوئے کہ ولدت امہ، کہ اللہ جس طرح اس دی ماں نے آج ہی اس نو جنم دیتا ہے گناہاں تو پا کے اللہ وہ دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ سلیمان علیہ السلام دیاں پہلیاں 2 دعاواں تے قبول ہو گئی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بھی فیصلے کیتے نے غلط نہیں ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ نے حکومت دیتی ہے اس طرح کی حکومت نہ پہلے کسی کول سی نہ بعد اندر آئی ہے نہ آئے گی، کہ پرندے بھی تابع نے، ہواواں بھی تابع نے، چرندے بھی تابع نے، انسان بھی تابع نے، ہر چیز ہی دنیا دی سلیمان علیہ السلام دے تابع نے، ہر چیز. ہوا نو حکم کر دے ہوا تخت اڑاندی شام لے جاندی، مصر لے جاندی، مدینے لے جاندی، مکے لے جاندی. پرندے حاضر نے، حاضری لگ رہی ہے، ہر چیز تابع. ایسی بادشاہی کسی نو نہیں ملی. فرمایا 2 دعاواں قبول ہو گئیاں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْجُو، اے میرے صحابہ وَأَرْجُو، من امید ہے اَن یکون قد اوتی الثالثہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام دی تیسری دعا بھی قبول کر لی. دعا دی تو گارنٹی مل رہی ہے نا شریعت چو کہ حکومت ایسی ملی کسی اور نو نہیں ملی، اور فیصلہ بھی کوئی غلط نہیں ہویا. تیسری بات کی گارنٹی نہیں ہے شریعت، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا منو امید ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لی. جو مسجد اقصی 2 نفل پڑھے گا اللہ دے سابقہ گناہاں نو معاف کر دے گا. اعزاز حاصل ہے مسجد اقصی. اور مسجد اقصی نو گران دی کوئی کوشش کرے تو دل ہلدا کہ نہیں ہلدا، تڑپ پیدا ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ اگر نہیں ہوئی تو ایمان دی فکر کرو، ایمان دی فکر کرو. یہ قبلہ اول ہے، اس دی شان ہے، اس دی عظمت ہے، اس دا مقام ہے. فرمایا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جس ٹیلے تے اترن گے، جس مینارے تے اترن گے، وہ بیت المقدس دے اندر اس علاقے چ امام مہدی دا ظہور ہوئے گا. دجال نو قتل کیتا جائے گا سرزمین تے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال دنیا دے ہر شہر چ جائے گا، 3 شہراں چ نہیں جا سکے گا کوشش دے باوجود بھی. ایک مکہ المکرمہ ہے، دوسرا مدینہ المنورہ ہے، تیسرا مسجد اقصی دا علاقہ ہے، اور چوتھا فرمایا کوہ طور ہے. طور پہاڑ تے بھی نہیں چڑھ سکے گا. امام مہدی اس نو قتل کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام دے نال مل کے امام مہدی جہاد کرے گا، یہودی قتل ہون گے. یہ اعزاز ہے اس سرزمین نو. اللہ اکبر. اور دیکھیے اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اور پورا یورپ انہوں دی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ کسے معافی دے حقدار نہیں ہے، کسے معافی دے بھی. زمین دی پشت کافران دے اندروں سب تو گندی ترین کافر قوم اگر کوئی ہے تو یہودی ہے. یہودی ہے. کافران دے قوانین شریعت نے بیان کیتے نے، انہاں نہ برتاؤ کیا کرنا ہے. ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، مجوسی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے. سب کافران دے قانون الگ الگ، یہودی کلیاں دے قانون شریعت نے الگ ہی بیان کیتے. انہاں دے الگ قوانین شریعت نے بیان کیتے. اور دیکھیے مکے دے کافر چوٹی دے مشرک نے، چوٹی دے مشرک. اور مکے دے کافراں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی اذیتاں دتی ہیں، آپ دے صحابہ نو تکلیفاں دتی ہیں. نبی علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا، تکلیف ہے. آپ دی بیٹیاں نو آپ دے سامنے طلاقاں دتیاں، تکلیف ہے. آپ نو مکہ المکرمہ چوں نکالیا، بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف. آپ دے جسم مبارک تے پکیزہ جسم تے گندی اوجری انہاں رکھی، بڑی تکلیف ہے.
آپ نو ملک چھڈن تو مجبور کر دیتا, بڑی تکلیف ہے, لیکن 8 سال بعد فاتح دی حیثیت نال ایک قوت بنا کے, طاقت بنا کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 دا لشکر لے کے مکے نو فتح کر کے جھنڈا علم بلند کر کے کھڑا ہے اور اعلان کر رہے نے کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں پچھلے سارے گناہ تواڈے معاف کر دے, کوئی بدلہ نہیں ہے, انتم الطلقاء, تسی سب آزاد ہو, سب آزاد ہو. اگر انہاں مکے دے کافراں دیاں اذیتاں تکلیفاں دیکھیاں جان تو ایک لمبی لسٹ ہے, بڑے بڑے گناہ نے انہاں دے. اس دے مقابلے تے یہودیاں دی ایک غلطی, اس دے مقابلے تے یہودیاں دی ایک غلطی, بڑیاں غلطیاں دی لسٹ, لیکن عام معافی طاقت دے باوجود بھی. دوسرے نمبر تے یہودی صرف ایک غلطی کی ہے کہ جو معاہدہ کیتا توڑ چھڑیا. غزوہ خندق تو بعد صحابہ جنگ جت کے واپس گھر اندر آ گئے, جبریل آئے, فرمایا نہیں گھر چ نہیں بیٹھنا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور اپنے صحابہ نو اٹھاؤ. کی کرنا ہے؟ اللہ دا حکم ہے کہ بنو قریظہ دے یہودیاں نو جا کے انہاں دیاں گردناں اڑا دے, انہاں معاہدہ توڑیا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, اعلان کیتا, فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا, آخرت دے دن تے ایمان رکھدا, فرمایا فلا یصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ, پھر وہ بنی قریظہ دے اندر جا کے عصر دی نماز پڑھے. اللہ اکبر. صحابہ نکلے, ایک لشکر بن کے گیا, اس بستی نو گھیر لیا, بستی والے ڈر گئے, یہودی ڈر گئے کہ اسی غلطی کیتی, معاہدہ توڑ لیا, معافیاں مانگ رہے نے, ہاتھ جوڑ رہے نے, منتاں کر رہے نے, لیکن اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے اس قوم نو. آخر یہودی تھوڑے جذبات چاہے کیا لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں فیصل نہیں ماننا, ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کر دے, جو کرے گا سانو قبول ہے. سعد بن معاذ مدینے چے نبی علیہ السلام نے بلایا, سعد نو بلاؤ, فرمایا ٹھیک ہے جو سعد فیصلہ کرے گا وہی ہوئے گا. سعد آگے, فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اے سعد یہ لوگ انج کہہ رہے ہیں, تیرا کی فیصلہ ہے؟ سعد بن معاذ کہنے لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں دے بچے اور عورتاں انہاں نو غلام اور لونڈیاں بناؤ, جتنے انہاں دے مرد نے انہاں سب دے سر قلم کر دیو, میرا یہ فیصلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد حکمت, اے سعد تو وہ فیصلہ کیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانات تے اوپر فیصلہ کیتا ہے. اللہ اکبر. 700 مرداں دیاں گردناں اڑا دیتیاں گیاں بنو قریظہ دے, 700 مرداں دیاں, عورتاں بچیاں نو غلام بنایا. نہیں معافی, صرف ایک غلطی. اللہ اکبر. ایسی بدترین قوم ہے. اور دیکھیے یہ یہودی جو ہے ایک عام اصول ہے جنگ دا. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ جس علاقے چ بھی جانا رات نو حملہ نہیں کرنا, رات نو حملہ, یہ جنگی اصول نے, رات نو حملہ نہیں کرنا, صبح حملہ کرنا. اور فرمایا کہ حملہ کرن تو پہلے اسلام دی دعوت دینی. فرمایا کہ قبول کر لیں تو جنگ نہیں کرنی, نہ قبول کرن تو جنگ کرنی. جنگ دے دوران فرمایا انہاں دے باغات نو نقصان نہیں پہنچانا, فصلاں نو نقصان نہیں پہنچانا, بچیاں نو نقصان نہیں پہنچانا, عورتاں نو نہیں مارنا, جو مقابلے تے انہاں نو مارنا اور گردناں اڑانی. یہ جنگی اصول نے. لیکن جدو غزوہ بنو مستلق ہویا, یہودیاں دی بستی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا رات نو حملہ کرنا ہے اور انہاں ستیاں دیاں گردناں اڑانی ہیں اور انہاں نو اٹھا کے اسلام دی دعوت بھی نہیں دینی, ستیاں دیاں گردناں اڑا دے. انہاں لئی الگ ہی قانون نے. کیوں الگ قانون نے بھائی؟ انہاں لئی الگ قانون کیوں شریعت نے بنائے کہ دنیا دی گندی ترین قوم یہودی قوم ہے, گندی ترین قوم. دنیا دے کافر اور بھی, میوسی کافر نے, سکھ کافر نے, ہندو کافر نے, عیسائی کافر نے, کوئی قوم دوسری نو لڑانا نہیں چاہتی, دنیا دا امن تباہ نہیں کرنا چاہتی. دنیا دا امن تباہ کرنے واسطے اگر کوئی قوم تلی ہے زمین دی پشت تو یہودی ہے. دیکھ لو تسی سروے کرو, ساری دنیا نو یہودی لڑا رہے ہیں.
ਕਰਜ਼ੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਦੇ ਮੂਜਦ ਨੇ ਯਹੂਦੀ, ਸੂਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਦੇਖिए ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ, ਬਨੂ ਕੈਨਕਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ। ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਹੇਂਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਬ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नबी इस्लाम तक खबर पहुंच गई। नबी इस्लाम ने फरमाया बगैरत कौम बनु कैनका नू मदीने चो बाहर कर दो। उस वक्त सारे यहूदी बनु कैनका दे नू नबी इस्लाम ने मदीने चो बाहर कर दिता। बनु नजीर नू मदीने चो भगाया, बनु कैनका दे यहूदियों नू मदीने चो भगाया और मदीने नू इस गंद तो साफ किया कायनात दे इमाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों इस वक्त भी ये अर्ज़े मुकद्दसा नू इस खबीस गंद तो पाक करना होएगा इंशाअल्लाह। और किस तरह पाक करना है? जिस तरह मदीने नू रसूलुल्लाह सल्लम ने पाक किया। किन शराइत ते? इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में बयान करांगा कि जिस तरह मदीना पाक होया, जो असूल और कवानीन रसूलुल्लाह सल्लम ने लॉन्च किए, इंशाअल्लाह आज भी वक्त है कि उन कवानीन नू इस्लामी हुक्मरान मिल के मुत्तहिद हो के लॉन्च कर दें। यहूदी फ़लस्तीन छोड़ के भागेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।